بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں نوشین طارق۔ ویورز، آج جو میں اپنی ویڈیو آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، اس میں آپ کو اوور آل 2020 میں جو پاکستانی پالیٹکس کا نقشہ رہا ہے وہ کھینچ کر بتاؤں گی، اور میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جی پی ڈی ایم یعنی اپوزیشن جو اس وقت پی ڈی ایم کے اتحاد میں تبدیل ہو چکی ہے، اس نے کیسے اپنے پیروں پر خود کلہاڑی ماری اور بلنڈر کیے اور حکومت وقت کو کوشن پرووائڈ کیا، اور کیسے حکومت اپوزیشن کی ان بلنڈر سے، اس کوشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آنے والے وقت میں اپنی کارکردگی کو بہتر کرتے ہوئے جو ہے وہ آنے والے وقت میں ایک بڑی اور مزید مضبوط سیاسی پارٹی کے طور پر ابھر سکتی ہے۔ سو میری ویڈیو آپ نے یہ پوری دیکھنی ہے، جس میں جو ہے وہ اپوزیشن اور حکومت کا موازنہ کرنے جا رہی ہوں۔ جناب 2020 جب سٹارٹ ہوا تو ہم نے دیکھا کہ حکومت وقت کے لیے معیشت، مہنگائی اور اکانومی ایک بہت بڑا چیلنج رہا۔ پھر کووڈ آ گیا، کووڈ-19 دنیا بھر کی طرح پاکستان کے لیے بھی چیلنج رہا، لیکن خوش قسمتی دیکھیے وزیر اعظم عمران خان کی کہ انہوں نے اس کو کافی بہتر انداز میں ٹیکل کیا۔ دنیا نے واہ واہ بھی کی ہماری، WHO نے پاکستان کی حکمت عملی کو بہترین حکمت عملی قرار دیتے ہوئے باقی ممالک کو اس سے سیکھنے کا مشورہ بھی دے ڈالا۔ تو یہ جو کووڈ-19 تھا، یہ تھا تو ہمارے لیے بھی چیلنج، اس نے ہمیں بھی اتنا ہی ہارم کیا جتنا دنیا کے باقی ممالک کو کیا، لیکن حکومت وقت کے لیے یہ کیسے بہترین ثابت ہوا؟ یہ ایسے بہترین ثابت ہوا کہ بہت سے جو ایشوز تھے وہ اوور شیڈو ہو گئے، جس میں مہنگائی، غربت اور معیشت کا جو ایک چیلنج تھا حکومت کے سامنے۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک معاشی وزیر چینج ہو رہا تو دوسرا لگایا جا رہا ہے، اور حکومت مخمصے کا شکار ہے، اور حکومت کو کافی جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اس وقت کہ وہ ملک کے لیے کوئی معیشت پالیسی ڈرا نہیں کر پا رہی، حکومت معیشی ٹریک پہ نہیں ڈال پا رہی ملک کو۔ تو اس کووڈ نے ان ایشوز کو اوور شیڈو کیا اور حکومت کو وہ کوشن پرووائڈ کر دیا جہاں حکومت سوچ سکے آنے والے وقت کے لیے کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ تو ایک چیلنج یہ رہا جو پھر الٹیمیٹلی وہ کہتے ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز حکومت کے لیے ثابت ہوا۔ پھر دوسرا جو چیز 2020 میں رہی وہ اداروں کی کارکردگی تھی۔ جی ہاں، نیب اور ادارے جو تھے وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پائے، جیسے کہ خان صاحب نے کہا تھا کراس دی بارڈر احتساب ہوگا اور کسی کو نہیں چھوڑیں گے جی، اور کرپشن سے ملک کو پاک کر دیں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ پکڑ دھکڑ تو ہوئی، میڈیا ٹرائل بہت ہوئے، لیکن ایکچولی جو ہے وہ کچھ بھی سامنے نہیں آ سکا کسی کے بھی خلاف، اور کسی بھی کوئی بھی ایسی چیز جو ہے کوئی بھی ایسا کیس منطقی انجام تک نہیں پہنچا۔ اور جوڈیشری کا بھی اس میں کافی رول رہا، ہم کیسز کو یا حکومت وقت جو ہے وہ اس طرح سے گیئر اپ نہیں کر سکی، اس طرح سے پورٹری نہیں کر سکی کہ جو احتساب کا عمل ہوتا وہ ایک صاف شفاف اکراس دا بورڈ ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا، اور عوام میں جو ہے وہ کسی حد تک کانفیڈنس آ جاتا کہ یہ حکومت جو ہے وہ پچھلی حکومتوں سے مختلف ہے، اور یہ احتساب کر لے گی، تمام ان چوروں کو کٹہرے میں لے آئے گی جن نے اب تک ملک کو لوٹا اور نقصان پہنچایا۔ یہ بھی حکومت ہم نے دیکھا 2020 میں نہیں کر سکی، یہ ایک لیگ تھا۔ تیسری جو چیلنج حکومت کو اس کا سامنا کرنا پڑا وہ تھی پی ڈی ایم۔ جی ہاں، اپوزیشنز جو تھی حکومت کے خلاف پی ڈی ایم کی صورت، ایک پلیٹ فارم کی صورت متحد ہوئی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر اور حکومت کے لیے چیلنج بنی، لیکن یہ چیلنج حکومت کے لیے کیسے جو ہے وہ ایک کوشن بن گیا؟ وہ ایسے بن گیا جی، اپوزیشن نے اپنا کردار ادا کرنے کی بجائے وہ بلنڈر مارا کہ اپوزیشن نے آتے ہی نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ فوج اور اداروں کے خلاف بات کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے ایک بیانیہ اپنا لیا کہ جی فوج اور ادارے 2018 کے الیکشن کو ریگ کرنے کے ذمہ دار ہیں، عمران خان کو لانے کے ذمہ دار ہیں، اور انہوں نے پوری پی ڈی ایم ہمیں لگنے لگا کہ اسی بیانیے کے اوپر چل نکلی، جو انہوں نے ایک حکومت کے خلاف محاذ بنایا بھی تھا، جو ایک اپوزیشن بنائی بھی تھی، یا کہیں نہ کہیں عوام کو یہ لگا تھا کہ یہ حکومت کا احتساب کرنے آ رہے ہیں، یا حکومت کو کہیں نہ کہیں کو پریشر میں ڈال کے اس کی کارکردگی پہ بات کریں گے، تو وہ انہوں نے تو اپنا جو ٹارگٹ تھا وہ انیشلی ہی فوج اور ادارے بنا دیے، اور یہ ان کا وہ سب سے بڑا بلنڈر تھا جو باؤنس بیک ہوا، ان کو نقصان پہنچایا۔ اور عمران خان صاحب جو پہلے ڈٹرمننٹ تھے، وہ اپوزیشن کی اس تحریک سے دباؤ میں آنے کے بجائے یا حکومتی مطلب ایک اپوزیشن کے اس کو اپنی کارکردگی میں مزید کنسرن ہوتے، وہ پہلے ڈٹرمننٹ تھے، مزید ڈٹرمننٹ ہو گئے کہ چونکہ اپوزیشن جو ہے وہ ایک بالکل الگ نیریٹو لے کر آئی ہے، اداروں کے خلاف لے کر آئی ہے، اور وہ خان صاحب کو بھی پتہ تھا کہ عوام اس کو نہیں ایکسیپٹ کرے گی، عوام میں وہ مقبولیت حاصل نہیں کر پائے گا۔ سو وہ مزید اس چیز نے بھی حکومت کو اسٹرینتھن کیا پی ڈی ایم کے اس موقف، اس نیریٹو نے۔
حالانکہ اپوزیشن کے پاس اس وقت مہنگائی ایک وہ سب سے بڑا اور مضبوط فیکٹر تھا جس سے وہ حکومت کو ایزیلی کلین بورڈ کر لیتی اگر وہ جو ہے اپنا صحیح رول پلے کر لیتی. اگر پارلیمنٹ پہ ڈبیٹس کی جاتی ہیں, حکومت کی کارکردگی کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا, اس پہ بات کی جاتی, تو عوامی سینٹیمنٹس یقیناً پی ڈی ایم کے ساتھ ہوتے اور پی ڈی ایم کراؤڈ پل کر لیتی. حکومت کو کہیں نہ کہیں جو وہ نقصان پہنچانا چاہتی تھی یا جو پریشر ڈالنا چاہتی تھی وہ ڈالنے میں کامیاب ہو جاتی. لیکن پی ڈی ایم چونکہ ان کے خود کے مقاصد ہی کچھ چھوڑتے ہیں, انہیں تو اپنے کیسز سے چھٹکارا چاہیے, انہیں تو اپنے سیاسی کیریئر کی ضمانتیں چاہیے. سو انہوں نے بالکل ڈفرینٹ نیریٹو پہ آئے, وہ باؤنس بیک ہوا, اس کو پذیرائی نہیں ملی. اب جب 2020 ختم ہوا تو اپوزیشن کو جی خیال آ رہا ہے عوامی مسائل پر بات کرنے کی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اکانومسٹ بنتے پھر رہے ہیں. اب وہ بھی اکانومسٹ بن گئے ہیں, وہ بھی بات کر رہے ہیں مہنگائی کی, وہ بھی بات کر رہے ہیں معیشت کی, اور جو ان کا ایجنڈا تھا اداروں کا اور سلیکشن کا رونا دھونا وہ جو پیچھے تھا, اب انہوں نے تھوڑا سا اس کو ایک نیا اینگل دینے کی کوشش تو کی ہے, گراؤنڈ ریئلٹی پہ بات کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن جناب اب عوام بہت ایگزاسٹ ہو گئے ہیں. جو پی ڈی ایم آئی, اتحاد بنایا, بات کی, جلسے جلوس کیے, کارننگ میٹنگز ہوئے, دھواندار تقریریں ہوئیں, عوام نے دیکھ لیا ہے بھائی ان کا تو صرف ایک ہی موقف ہے کہ فوج, ادارے, ان کے سربراہ اور ان پہ تنقید اور اسٹیبلشمنٹ کا پاکستانی سیاست میں رول, اس سے آگے بڑھ کر تو کوئی بات ہی نہیں کر رہی ہے پی ڈی ایم. تو عوام ایگزاسٹ ہو گئی, عوام اب اس موڈ میں نہیں رہی کہ وہ پی ڈی ایم کی کسی بات کو سنیں. تو آئی تھنک سو پی ڈی ایم کے لیے اور اپوزیشن کے لیے جو ہے وہ یقیناً بہت دیر ہو گئی ہے کہ ان ایشوز کو, جو گراؤنڈ ریالٹیز کے ایشو ہیں جو عوام فیس کر رہی ہے, جو جس کی اس غربت اور مہنگائی اور بے روزگاری کی چکی میں عوام پس رہی ہے, ان کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے, ان پہ بات کرتے ہوئے اپوزیشن جو ہے وہ عوام کو اپنے ساتھ ملاتی حکومت وقت کے خلاف. تو اس نیریٹو کو لاتے لاتے جناب وہ کہتے ہیں بہت دیر کر دی, آتے آتے تو ایسا ہی کچھ ہوا ہے اپوزیشن کے ساتھ. تو حکومت کو اس چیز سے بھی, مطلب اپوزیشن پی ڈی ایم جو کہ ایک بڑا چیلنج ثابت ہو سکتا تھا چیلنج, لیکن ثابت نہیں ہوا, بلکہ بلیسنگ ان ڈسگائز کہیں کہ وہ ان کے لیے ایک رحمت بن گیا, ایک کشن دے دیا اس نے حکومت کو, جو حکومت کی نااہلیاں تھیں ان کو کہیں نہ کہیں وہ چھپانے کا سبب بن گیا. اب حکومت اپنی معاشی امپرومنٹ کی طرف توجہ دے رہی ہے, اس نے ایک ٹریک سیٹ کرنے کی طرف جا رہی ہے کہ اگلے جو 2.5 سال اس کے پاس ہیں اس میں وہ کچھ ڈلیور کر سکے. تو یہ کشن پرووائڈ جو ہے نا اپوزیشن نے کیا ہے, اپنے پیروں کو لہاڑی مار کے انہوں نے حکومت کو یہ پلیٹ میں رکھ کے دیا ہے کہ جناب اب آپ, ہم تو بات کریں گے فوج اداروں کو, آپ اس میں کے لیے بڑا وہ ہے کہ آپ اس میں اپنے کارکردگی پر سوچ لیں, نظر ثانی کر لیں. تو وہ انہوں نے کر لیا اور وہ کرنے جا رہی ہے, اور ایسا کچھ اب فیل بھی آنے لگ گیا ہے کہ 2021 میں معاشی حالات پاکستان کے 2022 سے بہتر ہوں گے, اور یہ کرنے ہی پڑیں گے حکومت کو اپنے آپ کو ثابت رکھنے کے لیے, اور آنے والے وقت میں بھی ایک بڑی جماعت اور ایک طاقتور جماعت بننے کے لیے. سونے پہ سہاگا, سینٹ الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہو گئی. سینٹ الیکشن کی اناؤنسمنٹ, سینٹ الیکشن وہ چیز ہیں جس کے لیے پورا ایک ڈرامہ رچایا گیا تھا. جیسے ہی وزیر اعظم نے اس کی اناؤنسمنٹ کی, جیسے ہی اس کو کرنے کی بات ہوئی, تھوڑا ارلی کرنے کی بات ہوئی, تو اس نے پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا بالکل نکال دی, جو رہی صحیح ہوا تھی وہ بھی نکل گئی. اب سب جو ہے وہ الیکشن لڑنے کی بات کر رہے ہیں, الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور کیوں نہ کریں. نون لیگ بھی فرسٹریٹ ہو گئی ہے جناب, کیونکہ لیڈر جو ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے, وہ تاحیا سیاست کے لیے وہ کسی نااہل ہو چکا ہے, اور کارکن کیوں یہاں ذلیل ہوتا پھرے, کیوں خوار ہوتا پھرے, کیوں جیل کاٹے, کیوں اداروں کے خلاف بات کر کے, ان کے سربراہوں کے خلاف بات کر کے بدنام ہو, بدنامی مول لے, تنقید کا نشانہ بنے. تو یہ سب چیزیں ہوئی ہیں جو پی ڈی ایم نے نااہلیاں کی ہیں. خواجہ آصف صاحب جو اب نیب کی حراست میں ہیں, خواجہ آصف صاحب جن کے اوپر اب کیسز ہیں, وہ بجائے اس کا جواب دینے کے کہ وہ جناب اپنا اتنا پیسہ آپ نے کیسے بنایا, کہاں سے لے کر آئے ہیں, اس سے بات دینے کی, وہ اپنی فیس سیونگ کیسے کرتے دکھائی دے رہے ہیں, ایسے کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی تیسری طاقت, دوسری ایک طاقت ہے جو ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ نون لیگ کو چھوڑ دیں تو ہم آپ کے کیسز ہٹا دیں گے. یقیناً ان کا اشارہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف, یعنی یہ سب لوگ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک فیس سیونگ کے طور پر یوز کر رہے ہیں, اپنے کیسز, اپنے کرپشن سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سمپیتھی گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بڑے مظلوم ہیں, تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہونا چاہیے. مریم نواز صاحبہ نے جتنی بھی جوشیلی تقاریریں کیں اور جو بھی تیر چلائے حکومت پر, وہ وقت نے ثابت کیا جی وہ کلہاڑیاں ثابت ہوئیں جنہوں نے اپنے ہی پیروں پہ مار لی ہیں. تو ابھی وقت نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ آپ کو مریم صاحبہ سیاست سیکھنے کے لیے بہت ضرورت ہے, اور ابھی بہت وقت پڑا ہے آپ کو سیاسی طور پہ میچور ہونے کے. سو جو سینٹ الیکشن ہے وہ بھی حکومت کو مضبوط کریں گے, اور حکومت کو قانون سازی کرنے کا موقع ملے گا, سینٹ میں ان کی بڑھتری ہوگی اور وہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنا سکیں گے. سو سب کی اوور آل جو پالیسیز تھیں وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو رہی ہیں. حکومت کو بجائے اس کے کہ کوئی نقصان ہوتا, میری نظر میں جو میں نے آپ کو یہ سینیریو بتایا ہے,
फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है, बहुत बड़ा कुशन प्रोवाइड हुआ है, बहुत स्पेस अपोजिशन ने दी है उनको खेलने के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए, और हुकूमत इससे फ़ायदा उठा सकती है, और आई थिंक सो, आई एम होपफुल कि वो उठाएगी भी। अगर जाते जाते मैं एक ओवरव्यू पेश कर दूं कि 2020 की सियासत में कौन सी सियासी पार्टी कितनी मजबूत रही, तो जी नून लीग का तो कबाड़ा निकल गया, क्योंकि नवाज शरीफ जो कहते हैं वही मरीम नवाज़ कहती हैं, शहबाज शरीफ और उनके बेटे हिरासत में, उन्हें कोई सुनता नहीं है, वो एक अलग बयानियाँ रखते हैं, सब जानते हैं, लेकिन उन्हें कोई सुनने को तैयार नहीं है, और ना ही मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ उनको आगे आने देना चाहते हैं। और नून लीग के अंदर भी एक ग्रुप ऐसा बन गया है जिसको लगता है कि उनकी वक़्त सिवाय तमाशाई की और कुछ नहीं रही है, कि वो इनके बाप बेटी के बयानिए को जो इदारों के ख़िलाफ़ है उस पर बात करें और लोगों से तनकीद का निशाना बने। सो वो भी सीरियस हो गए हैं अपने सियासी करियर को लेकर, सियासी मुस्तकबिल को लेकर, कि वो नून लीग में अगर खड़े हैं तो कहाँ खड़े हैं, और वो इस चीज़ पर सोच विचार करें। ये चीज़ नून लीग को अंदर से डैमेज कर रही है, कर चुकी है। तो काफ़ी लोग जो उनकी सीनियर क़यादत थी वो भी अब जो है वो फारिग होती दिखाई दे रही है। जबकि अगर कंपैरिजन पीपल्स पार्टी के साथ किया जाए तो जरदारी साहब, आपको याद होगा, जो उन्होंने ईंट से ईंट बजाने वाला बयान दिया था और उसके बाद उन्होंने इससे काफ़ी सबक सीखा था, तो 2.5 साल आई थिंक वो सियासी मंजर से गायब रहे, और जब वो वापस आए तो काफ़ी मफाहमत उनमें मज़ीद आ चुकी थी, काफ़ी सियासी शऊर उनका मज़ीद पुख्ता हो गया था। वो वैसे भी पॉलिटिक्स से बाहर और पॉलिटिक्स के अंदर जोड़ तोड़ करने में काफ़ी माहिर हैं, और वो इस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा भी लिया है। ताहम चैलेंजेस उनके लिए भी हैं, उनके काफ़ी लोग इस वक्त अंदर हैं, केसेस उनके मौजूद हैं, वो इसे कैसे टैकल करेंगे ये उनके लिए भी एक वो है। लेकिन अच्छी बात ये है कि सिंध हुकूमत उनके लिए एक सेफ़ हेवन है, जहाँ वो छुप कर बैठे हैं, चुप होकर बैठे हैं, अपनी मर्ज़ी से बीमार हो जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से सही हो जाते हैं, और सियासत में कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहे हैं। आने वाले वक्त के लिए में वो अपनी सियासी चालें वहाँ से सेफ़ हेवन से, जो सिंध हुकूमत की सूरत में उनके पास मौजूद है, वहाँ से लड़ने का उनके पास मार्जिन है, और एज़ कम्पेयर टू नून लीग उनको कम डैमेज हुआ है, और उनकी सियासी जो बसीरत है उसने उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचाया है। अपनी आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।